اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اعجاز مہاروی، DTVNN اور دیسی TV USA سے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے پروگرام بر وقت پہنچتے رہیں۔ ناظرین، 75 سال ہوئے پاکستان معرض وجود میں آئے، لیکن آج تک ہم کسی ایک ایجوکیشن پالیسی کا صحیح طرح سے تعین نہیں کر سکے اور مرتب نہیں کر سکے۔ مفت اور لازمی تعلیم ہر شہری کے لیے آئین کی روح سے ضروری ہے، یعنی آئین کے آرٹیکل 25A کے مطابق ریاست ذمہ دار ہے کہ وہ ہر شہری کو مفت اور لازمی تعلیم جو ہے وہ پرووائڈ کرے، یعنی یہ ریاست کی ذمہ داری اور ڈیوٹی قرار دی گئی ہے آئینی طور پر۔ تو اس سلسلے میں حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے اس پالیسی کو آئین کے تحت جو ہے اس پہ عمل درآمد کروائے اور اپنے شہریوں کو آئین کی آرٹیکل جو 25A ہے اسی کے عین اسپرٹ کے مطابق تعلیمی پالیسی بنائے۔ لیکن ہم اس سلسلے میں پتہ نہیں کون سی کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہم 75 سال میں مختلف تعلیمی پالیسیاں بناتے جا رہے ہیں اور آج تک کوئی ایک یونیفارم پالیسی نہیں بن سکی۔ مثلاً یہ جو 2021 کی جو موجودہ پالیسی امپلیمنٹ ہو رہی ہے، اس پہ کام جاری ہے اور اس کے تحت حکومت اس پہ عمل کر رہی ہے، یہ 2021 میں پالیسی مرتب ہوئی تھی، جس سے دو مختلف پروگراموں کے تحت یہ تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے، ایک 6 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے اور ایک 3 سے 18 سال تک کے بچوں کے لیے۔ وہ الگ الگ اس کی ایک شکل ہے کہ ان تمام بچوں کو، پاکستانیوں کو مفت تعلیم دی جائے اور لازمی قرار دی گئی ہے اور یہ مفت ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہم ان پالیسیوں پہ کنفیوزڈ ہیں۔ پاکستان کے قیام کے بعد سب سے پہلی جو پالیسی تھی وہ 1964 سے 1966 تک 2 سال کے لیے یہ مرتب کی گئی، اور پھر اس کے بعد 1968 میں ایک اور پالیسی آ گئی، ہم نے پچھلی اکثر سائڈ پہ کر دی اور 1968 میں ایک نئی پالیسی قوم کو دے دی۔ تو اس پہ بھی کچھ کام ہوا، بعد میں نئی حکومتیں آئیں تو اس میں پھر رد و بدل کر دیا گیا۔ 1979 میں ایک اور ایجوکیشن پالیسی نے اس میں پچھلی کو ریپلیس کر دیا، اس کے تحت ملک میں ادارے بنائے گئے، پالیسیز میں تبدیلیاں لائی گئیں، بہت سا پیسہ خرچ ہوا، لیکن بدقسمتی سے 1986 میں جو پچھلی پالیسی تھی 1979 کی، اس کو ایک طرف رکھ کے نئی پہ عمل شروع کر دیا گیا۔ 1986 کے بعد ناظرین یہ بھی کام نہ آ سکی، اس میں پھر دیکھیں کمی بیشی یا امپرومنٹس جو ہیں اس کی تو گنجائش رہتی ہے، اگر امپرومنٹس آئیں تو اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ 1992 میں پچھلی پالیسی کو پھر ایک طرف رکھ کے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ 1970 سے باقاعدہ جو پہلی تعلیمی پالیسی تھی اس کا اعلان ہوا تھا، اس پہ عمل درآمد ہوا، اس میں کچھ سکم رہ گئے، اور پھر اب تک ہم مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے کئی پالیسیز بدلنے کے باوجود جو موجودہ ہماری پالیسی ہے، ایجوکیشن پالیسی آف پاکستان 2021، تو چلتے چلتے ہم 75 سالوں میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم کوئی ایک پالیسی پہ اپنے آپ کو سٹک نہیں کر سکے، کھڑے نہیں ہو سکے، جمع نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تعلیم اور صحت یہ دونوں شعبے ترجیحی بنیادوں پر آپ کی پالیسیز میں شامل نہ ہوں یا پہلی ترجیح نہ ہوں، تو ان سوسائٹیز میں اور ان ملکوں میں ناظرین یہی کچھ ہوتا ہے۔ مثلاً ہم تھوڑی بہت رد و بدل کرتے ہیں، پچھلی فائل جھاڑی، اس میں سے کچھ چیزیں نکالیں، کچھ ہم آگے پیچھے کر کے، تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور بڑا افسوسناک ہے۔ ہمیں ایک مربوط تعلیمی پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو صحیح بنیادوں پر ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کو ایسے پیرائے میں ڈھال سکے کہ یہ قوم ترقی کر سکے۔ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ تو آپ کو سکھاتی ہے نا، 2 سے 2 4 ہوتا ہے، ویکسین کیسے بنتی ہے، ایجادات کیسے ہوتی ہیں، لیکن جو تربیت ہے وہ آپ کی اخلاق کی بہتری کے لیے ہوتی ہے اور آپ کی کردار سازی میں کام دیتی ہے۔ لیکن تعلیم کے میدان میں بھی ہم نے کوئی تیر نہیں چلایا۔ شرح خواندگی جو ہے دوسرے ممالک کی نسبت، خاص طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا تو بہت بلند ہے، لیکن پاکستان میں
شرح خواندگی کی جو ہے وہ شرح بہت کم ہے. تو لہٰذا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اور قوموں کی ترقی کے لیے تعلیم ہی سب سے بہترین اور مؤثر ہتھیار ہوتا ہے. جتنے بھی آپ کے دفاعی میدان ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو، یا کسی بھی شعبے سے آپ مثال لے لیں، جب تک آپ کی اعلیٰ تعلیم وہاں نہیں ہوگی، کوالٹیٹیو ایجوکیشن، تو تب تک بہتری کی امکانات نہیں ہوتے. اور جو تربیت ہے وہ آپ کے کردار اور آپ کے مزاج اور آپ کے رویوں کی تشکیل کرتی ہے. تو تربیت کا تو خیر ہم نے بہت کم اہتمام کیا ہے تاریخ پہ. جب بھی قومی پالیسی بنی ہے تو ہم ایک روایتی جو تعلیم ہے اسی پہ زور دیتے ہیں، اور نصاب کے بارے میں بھی ہم آج تک کنفیوژن کا شکار ہیں. مثلاً جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا سلیبس کچھ اور ہے. اس میں بھی پالیسی آئی تھی کہ ایک ہی نصاب ہوگا، لیکن آج تک ہم امپلیمنٹ نہیں کروا پائے. جو بہت بڑے تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ، مثلاً آج بھی جو حالانکہ گورنمنٹ کے انڈر زیر انتظام وہ چلتا ہے، ایچ کالج لے لیں، اس طرح کے صادق پبلک اسکول، دوسرے ادارے جو ایلیٹس کے لیے، وہاں پہ آپ آج تک کوئی قومی پالیسی جو ہے ایجوکیشن پالیسی وہ لاگو کر ہی نہیں سکے، کیونکہ وہ ایلیٹس کے لیے تعلیم ہے. اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے، افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور جو عام سرکاری سکول ہیں ان کو ہم نے سب اسٹینڈرڈ رکھا ہے. اس کا معیار تعلیم، اس کا وہ سارا کچھ اس سطح کا نہیں ہے کہ جس سے ہم توقع کر سکے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں یا موجودہ جنریشن ہے وہ کچھ ایکسپلور کرے گی، کچھ ایجادات کی طرف جائے گی، تحقیق کرے گی اور ریسرچ کے ذریعے نئے ایونیو تلاش کرے گی. ایسا اسی لیے نہیں ہو رہا کہ ہم نہ ہماری ترجیح ہے تعلیم، اور نہ ہم اس پہ کوئی خاطر خواہ اس پہ کے لیے بجٹ مختص کرتے ہیں. ہم صرف باتیں کرتے ہیں، اور اسی لیے قوم پیچھے ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے. حکومت سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں، اور وہ جو ماہرین تعلیم ہیں جن کا ذمہ ہے اور وہ رسپانسبل ہیں اس کے لیے کہ وہ اچھی پالیسیز بنائیں. پتہ نہیں کیوں اس قدر کنفیوز پالیسیز بناتے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں. تو بار بار یہ پالیسی کا چینج کرنا، ہر نئی حکومت کے ساتھ اس کو پچھلی کو ایک طرف رکھ کے نئی پالیسی تعارف کرا دینا. تو ہم جتنی بھی متعارف کرا لیں، جب تک ہماری ترجیح میں ایجوکیشن نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. باقی رہی تربیت کی بات، تو اس کے لیے تو وہ ہماری بالکل ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. روایتی طور پر تھوڑا بہت ہم ایسے ہی فیس سیونگ کے لیے کچھ سٹیپس لے لیتے ہیں، لیکن اس کا کیا فائدہ ہے. یہ بہت ضروری ہے ناظرین، اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے، ترقی کی شاہراہ پر اپنے صحیح طرح سے گامزن ہونا ہے. ورنہ جس راستے پر ہم تعلیم کے بغیر چلیں گے، یقین کریں یہ وہ راستہ ہوگا جو پتھریلا ہوگا، جو بہت مشکل اور کٹھن ہوگا، اور اس کے آگے کھائی بھی ہوگی جہاں ہم گر تو سکتے ہیں لیکن کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. تو حکومت سے گزارش کر سکتے ہیں، توجہ دلا سکتے ہیں. یہی ہماری میڈیا کی ذمہ داری ہے. سوشل رسپانسبلٹی کا جو نظریہ ہے میڈیا کا، وہ یہی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح کا ناکنگ کرتے رہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو کبھی سوچ کا در ضرور واہ ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان صحیح معنوں میں اچھی پالیسیز بنا کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوگا، جس کی منزل ایک خوبصورت منزل ہوگی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجاز مہاروی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.